من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت رسالت کے عنوان سے ہم پڑھ رہے تھے تیسرا نقطہ کہ رسولوں کی جو تعلیمات ہیں ان کا انسانی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہے، اور ہر وہ انسان کے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے رسولوں کی، نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس حوالے سے پچھلے 10 کے قریب جو دروس ہوئے ہیں ان کو مستقل سننے والے بھائیوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے اس میں شاذ و نادری کوئی اخروی فوائد کے حوالے سے پڑھا. وہ سارا ہی جو بحث ہوئی ہے وہ دنیاوی فوائد کے حوالے سے ہے، اور اس بات کے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ اسلام صرف آخرت کے حوالے سے بات نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، 29، 30، 31 اور 32 میں ایک ایسا سیاق بیان کیا ہے جو باہم ایک دوسرے سے مربوط ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچیاں کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی کہ وہ آدمی کہ جو اسلام قبول کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اس کے رشتہ داروں کا، مسکینوں کا حق دینا لازم کیا ہے. اس سے غربت، اسلامی علاقوں سے غربت ختم ہوتی ہے. لیکن ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے سے یہ بڑھتی ہے، اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے انہ یعیدکم الفقر، وہ تمہیں غریبی سے ہی تو ڈراتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تجعل یداک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا. نہ تو اپنے ہاتھ کو مکمل طور پہ اپنی گردن میں لٹکا لے اور نہ پورا کھول دے، بلکہ اعتدال کا معاملہ کر، ورنہ تو ملامت زدہ اور تھکا ہوا ہو جائے گا. یعنی کہ نہ تو فضول خرچی کر اور نہ ہی کنجوسی کر، درمیانی راہ اختیار کر. اس سے پیسے کی قدر کو سمجھایا گیا
کہ جس کی وجہ سے آدھے جرائم ہیں۔ پھر دوسرا نقطہ، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آبادی میں توازن رکھا ہے، تناسب رکھا ہے۔ اگر یہ توازن باقی نہ رہے، قومیں قوموں پر چڑھائیں اور ختم کر دیں۔ ہم نے اس حوالے سے بہت تفصیل پڑھی تھی۔ جنگیں مہلک ترین ہتھیاروں سے جیتی جاتی ہیں، یہ تو وہ بات ہے کہ جس کو سرسری جنگوں کے بارے میں مطالعہ کرنے والا جانتا ہے، لیکن جس کی تاریخ پر گہری نگاہ ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جنگیں اکثریت سے جیتی جاتی ہیں۔ آپ کے پاس جتنی افرادی قوت ہوگی اتنا زیادہ آپ جنگ میں غالب آنے کے آپ کے چانسز ہوں گے دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ پہلے تو جنگوں کا شکار ہو کر مریں گے، پھر مفلسی کا شکار ہو کر مریں گے، جس کی طرف پیچھے اللہ نے اشارہ دیا ہے، پھر اس کے بعد آپ فیملی پلاننگ کے نتیجے کے اندر اپنے لوگوں کو ماریں گے، اپنے بچوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ آہستہ آہستہ آپ دنیاوی آبادیوں کے اندر سب سے کم تر، قلیل تر اور رذیل تر ہو جائیں گے، حقیر تر ہو جائیں گے۔ قومیں آپ پر چڑھائیں گے اور آپ کا نام و نشان مٹا دیں گی۔ پھر اس کے بعد یعنی دوسری چیز جس کی وجہ سے شاید بچوں کے قتل کا سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، اور وہ ہے زنا۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ، اللہ نے فرمایا زنا نہیں کرنا، قریب بھی نہیں جانا ہے، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ ہم نے یہ ساری تفصیلات پڑھی تھی۔ پہلا حصہ آدھے جرائم کی وجہ ہے، غریبی، پیسہ، یہ آدھے جرائم کی وجہ ہے۔ دوسرا جذباتی معاملات، آدھے جرائم کی وجہ یہ ہے، ذہنی قسم کا کوئی مرض، آدھے جرائم کی وجہ یہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ تھوڑا سا مختصراً آج ہم اس حوالے سے پڑھیں گے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، بڑی عظمت والی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے، دیکھو رسولوں کی تعلیمات کیا ہیں، یہاں تو یہ ہے نا کیفیت، 9/11 کے واقعے کے بعد اسلام کو دہشت گردی کا دین قرار دیا گیا، مذہب دہشت گردی کا مذہب قرار دیا گیا، اور وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ 9/11 کے واقعے کے پہلے سے، 9/11 کا واقعہ ہونے کے پہلے سے یورپ میں کثرت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور یورپ کی مذہبی آبادی میں دوسرے نمبر کی آبادی مسلمانوں کی ہو چکی تھی۔ پہلے نمبر پہ عیسائی تھے، دوسرے نمبر پہ مسلمان، مذہبی آبادی میں مسلمان ہو چکے تھے، اور جس تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ مستقبل میں یورپ کا مذہب صرف اسلام ہوگا۔ پھر 9/11 کا واقعہ ہوا اور اسلام کو دہشت گردی کا دین قرار دے کر اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تاثر دیا گیا کہ اسلام محض قتل و غارت سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس مقام پر توریت کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ توریت میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ ناحق کسی بھی جان کو قتل نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے کہ قصاص میں، سوائے اس کے کہ قصاص میں۔ اور یہی اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرو۔ اور نفس کا اطلاق، تو یہ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی وَلَا تَقْتُلُوا الْمُسْلِمَ وَلَا تَقْتُلُوا الْمُسْلِمُونَ، مسلمانوں کو قتل نہ کرو، آیت ایسے بھی تو ہو سکتی تھی، نہیں سمجھے؟ لیکن آیت یہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کسی بھی جان کو، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ بدھسٹ ہو، وہ سکھ ہو، وہ لا مذہب ہو، ملحد ہو، وہ قادیانی ہو، وہ شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب، کسی بھی سے تعلق رکھنے والا، کوئی بھی فرقہ ہو،
وہ مہاجر ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، وہ امریکی ہو، وہ روسی ہو، وہ چینی ہو، وہ افریقی ہو، کسی بھی جان کو ناحق قتل. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر جان کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و قیمت. سب سے پہلی قدر و قیمت تو وہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے. پھر دوسری قدر ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کر سکتے. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قومیت اور کسی بھی وطن ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. یہ اسلام ہے، یہ رسولوں کی تعلیمات ہے. لیکن اس کے برعکس آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جب بھی کوئی قوم غالب آئی اور جس قوم کے مقابلے میں غالب آئی، ان کا بے دریغ انہوں نے قتل کیا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ ان کا مذہب کیا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ وہ بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، کچھ بھی ہے. مثال لے لیجئے، عاد و سمود کا ہی واقعہ لے لیں کہ عاد و سمود نے اپنے زمانے میں اپنے ارد گرد کی ساری آبادی کو اپنے طاقتور ہونے کی بنیاد پہ ختم کر دیا تھا، اور صرف بابل کے علاقے پہ ان کی حکمرانی چلتی تھی. پھر ان کا دور گزر گیا، ان کے دور کے بعد دور آیا مصریوں کا، اور مصریوں نے کپتیوں نے بڑے پیمانے پر قتل عام کر کے مصر کے اوپر حکومت اختیار کی، اور بعد میں کیفیت یہ تھی کہ ہر گوری چمڑی والے کو وہ مار دیا کرتے تھے. گوری چمڑی والا، وہ سانولے رنگتوں کے لوگ تھے، گوری چمڑی والا انہیں برداشت نہیں تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ کسی کو قتل کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ گورا ہے. صحیح؟ ہاں، یہ بتا دوں میں آپ کو بات کہ یہ پتے نہیں پہنتے تھے، یہ سر پہ پر نہیں باندھتے تھے، یہ گالوں کے اوپر جو ہے نا وہ کسی درخت کی چھال نہیں لگاتے تھے. یہ سونے کا لباس پہننے والے، زرق برق قسم کے رہنے والے، انتہائی مالدار، انتہائی طاقتور قسم کے مہذب لوگ کہلاتے تھے اپنے زمانے کے. مصری تہذیب پوری دنیا کی پہلے نمبر کی تہذیب تھی، اور مصر اپنے زمانے میں بالکل اس طرح تھا جیسے آج امریکہ بدماش ہے. آج امریکہ جس طرح بدماشی کرتا ہے اس طریقے سے مصر اپنے زمانے میں تھا. پھر آپ یہ دیکھیں وہ دور ختم ہوا، گوری چمڑی والوں نے ان کی جگہ لے لی، بنی اسرائیلیوں نے ان کی جگہ لے لی، اور یوں پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیلی یعنی کہ بنی اسرائیلی تہذیب و تمدن وہ ترقی کرتے کرتے روم پہنچا. رومی طاقتور ہوئے، مصری طاقتور ہوئے، یعنی کہ بنی اسرائیلی مصر میں رہتے ہوئے. اب جب بنی اسرائیلی مصر میں رہتے ہوئے طاقتور ہوئے اور یوسف علیہ السلام والا زمانہ گزر چکا تھا اور ابھی ان کے اوپر کوئی رسول یا نبی نہیں آیا تھا، تو وہ اسی فطرت کے اوپر لوٹ گئے کہ جس فطرت کے اوپر قبطی وہاں تھے. انہوں نے کالی چمڑی والوں کا قتل عام کرنا شروع کیا، ان کے مذہب کے خلاف جو ہوتا اس کو قتل کرنے کا معاملہ کیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ دور بھی گزر گیا، یہاں تک کہ رومیوں نے اپنی سلطنت یعنی اپنی حدود بڑھانا شروع کی، اپنی سلطنت پھیلانا شروع کی. اب روم وہ ہر اس کو مارتا تھا جو رومی نہیں ہے یا رومی تسلط میں نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کی عملداری اس علاقے میں نہیں ہے اور وہ علاقہ آپ کی عملداری قبول نہیں کرتا تو آپ نے اس کو جبرن مجبور کرنا ہے، اور اگر وہ جبرن تو آپ نے اس کے اوپر جنگ کو مسلط کر دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے بے دریغ قتل کرنا ہے ان کو. یہ روم تھا. میں پھر دہرا دوں وہی بات کہ وہ کوئی جنگلی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے مہذب ترین لوگ تھے. ٹھیک ہے؟ روم والا سلسلہ یہ آگے بڑا ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ ان سے جو مظالم کا شکار ہوئے اور جو اہل مذاہب میں سے نہیں ہے، مثلا جیسے فارس،
ٹھیک ہے, کسی کی ذہن میں خیال آئے گا وہ زرتشت مذہب سے تعلق رکھنے والے, آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے, آپ اس بات کو سمجھیں. بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اپنے مذہب کے خلاف اپنے ملک کی حدود کو بڑھانے کے نام پر انہوں نے بھی اسی طریقے سے قتل عام کیا. اور یہ جو سلسلہ تھا, یہ سلسلہ مزید اقوام میں ترقی کرتا ہوا, یعنی کہ ہر قوم جب بھی, یعنی کہ مسلمانوں کے علاوہ, حتیٰ کہ اگر ہم مختصراً بات کر لیں تو وہ زمانہ کہ جس میں توریت نازل ہوئی ہے, توریت ان احکامات کو لے کے اتری کہ جو رسولوں کی بنیادی تعلیمات ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا کہ توریت کا آپ جو ایک کتاب استثنا اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر واضح طور پر یہ حکم موجود ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے سوائے قصاص کے. مگر اس کے باوجود بھی یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے مخالفین, اپنے مذہب کے خلاف جتنے لوگ تھے ان کو انہوں نے مارا, اور بڑی بے دردی کے ساتھ مارا. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے ہمارے لیے زندہ مثال ہے کہ ان کے مذہب کے خلاف ان لڑکوں نے جو اسلام قبول کیا, توحید کو قبول کیا, یہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے اور یہ لڑکے وہاں سے بھاگے اور انہوں نے ان کا پیچھا کیا. پھر وہ غار والا واقعہ پیش آیا, میں نے سورہ کہف میں پورا بتایا تھا. یہاں تک کہ پھر ان کا دور آتا ہے. کون؟ کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں توحید قبول کی اور وہ بعد کے اندر نصرانی ہو گئے, عیسائی ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ مذہب کے نام پر ایک فوج بنائی جو آج تک کروسیڈرز کہلاتے ہیں, صلیبی جنگجو آج تک کہلاتے ہیں. ان صلیبی جنگجوؤں کا صرف یہ کام تھا کہ ایک علاقے میں عیسائی مبلغین کو بھیجا جاتا, اگر اس علاقے کے لوگ ان کی دعوت کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کریں بھلے تعرض کریں نہ کریں, بھلے انہیں نکالیں نہ نکالیں, ان پادریوں کو ماریں یا نہ ماریں, صرف یہ طے ہو جائے کہ انہوں نے ان کا مذہب یعنی عیسائیت قبول نہیں کیا. تو اس کے بعد یہ رومی صلیبی جنگجو اس پہ چڑھ دوڑتے تھے اور پورے کے پورے علاقے کو نیست و نابود کر دیا کرتے تھے. یہی سلسلہ آگے لے جائیں. آگے ہمارے سامنے مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا اور پھر انہیں جرمنز نے مارا اور بڑا بھیانک مارا. ہٹلر آیا, ہٹلر نے لوگوں کو قومیت کی بنیاد پہ مارا. ایک آدمی جرمن نہیں ہے, جرمنی کی حدود بڑھائی جا رہی ہے, ایک آدمی جرمن نہیں, اس کو مار دیا گیا. اس نے مذہب کے نام پہ مارا, ایک آدمی عیسائی نہیں ہے, یعنی کہ یہودی ہے, عیسائی کی بات نہیں, یہودی ہے, اس بنیاد پہ مارا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور ان میں سے میرے بھائی کوئی بھی پتے نہیں پہنتا تھا, جھونپڑیوں میں کوئی بھی رہتے نہیں تھے. یہ سارے اپنے اپنے زمانوں کے مہذب, ترقی یافتہ, طاقتور قسم کے اقوام ہوتے تھے کہ جن کے پاس طاقت آتے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا اور بڑے پیمانے پہ قتل و غارت کی. کن بنیادوں پہ؟ قوم پرستی کی بنیادوں پہ, رنگت کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ. انہوں نے ان چیزوں کے اوپر قتل عام کیا کہ جن پہ قتل عام کرنے کا ان کو حق نہیں تھا, لیکن یہ حق انہوں نے اپنا ذاتی ایجاد کر لیا. اب آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں, امریکہ چلے جائیں, کیا امریکہ میں کالے گورے کے یہ چمڑی کے اس اختلاف کے نتیجے میں کیا کالوں کے اوپر میں ظلم روا نہیں ہے؟ بتائیے. کیا آج بھی ایران کے اندر کسی غیر فرقے کو قبول کیا جاتا ہے؟ بتائیے. یعنی کہ مذہب, قومیت اور زبان کا اختلاف آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے, لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان سب کے بعد 9/11 کا واقعہ پیش آیا اور پھر ان سب نے مل کر یہ بات کہی. یعنی اصل تو وہ بدماش ایک ہی تھا, سب اس کے ہم زبان ہو گئے. انہوں نے یہ بات کی کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا دین ہے. کو پوچھے تم اپنی تہذیب میں گلدستے لے کر آئے تھے؟ بھائی میرے پیارے,
تمہاری تہذیبوں نے طاقت حاصل کرنے کے بعد جو دیگر آبادیوں اور اقوام کے ساتھ جو کیا ہے وہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے. کون نہیں جانتا؟ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ اسلام تو کہتا ہے ولا تقتلوا النفس. مسلمان نہیں، کالے گورے کا نام نہیں، عورت اور مرد کا نام نہیں، زبان کا فرق نہیں، عربی عجمی کی بحث نہیں، کوئی بات نہیں. ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو قتل نہیں کرنا ہے. کسی جان کو، بوڑھا بچہ عورت مرد، ہندو یہودی عیسائی، پنجابی سندھی مہاجر، کسی جان کو قتل نہیں کرنا ہے. التی حرم اللہ، وہ کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اس کا مطلب کوئی قتل ایسا ہے جو حلال ہے، کوئی قتل ایسا ہے اسلام میں جو حلال ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اللہ کے راستے میں قتال کرو، قتل کرو ان لوگوں کو جو تمہارے مسلمانوں کو ظلماً قتل کر دیتے ہیں. کیا؟ اور بھائی اپنے لوگوں کا دفاع تو دنیا کے ہر قانون میں ہے نا. فوجیں بنتی ہی کیوں ہیں؟ دنیا کے ہر ملک اور تہذیب کے اندر فوجیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ فوجیں بنائے جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے اپنی سرحدوں، اپنے لوگوں کی، اپنے املاک کی، اپنے وسائل کی حفاظت کرنا. فوجیں بنائے جانے کا تو مقصد ہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتل کر دو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو جو تمہارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تمہارے مسلمانوں کو. اب دیکھیں کہ ہندو فوجی، عیسائی فوجی، یہودی فوجی، نہیں سمجھے وہ بات کو؟ ہندو فوجی، یہودی فوجی، عیسائی فوجی، تو اس کا ہندو فوجی ہندو یہودی یا عیسائی ہونا دیکھا ہے کہ ہم نے؟ نہیں. اس کا یہ دیکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں پر کس کس طرح ظلم ڈھائے، وہ چاہے کشمیر میں ہو، وہ چاہے افغانستان میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ صومالیہ میں ہو. بھائی میرے پیارے، اس لیے تھوڑی مارا ہے اس کو کہ بھائی یہودی عیسائی یا ہندو ہے، ورنہ ہمارے علاقوں میں رہنے والے کسی یہودی ہندو عیسائی کو ہم زندہ چھوڑتے ہیں. ہم سے زیادہ حقوق حاصل ہیں انہیں. بھائی میرے پیارے، ہم سے زیادہ ہمارے ہاں جو غیر مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں، جنہیں آج کل ایک اصطلاحی لفظ مائنورٹیز کہا جاتا ہے، انہیں ہم سے زیادہ حقوق ہیں. تو آپ اندازہ کریں اصل بات کیا ہے کہ جب انہیں قتل کیا، ہندو آرمی کو، یہودی عیسائی آرمی کو، نہیں سمجھے بات کو، تو اسے ہندو یہودی عیسائی ہونے کی بنیاد پر تھوڑی مارا ہے، یا اس لیے تھوڑی مارا ہے وہ گورا ہے یا وہ کالا ہے. ہم نے اس بنیاد پہ انہیں قتل کیا نہیں ہے، ہم نے ان کو ان کے ظلم کی بنیاد پہ قتل کیا ہے، جس کو اسلام میں جہاد کا نام دیا جاتا ہے. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دوسرا قتل جو حلال ہے وہ ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر کوئی آدمی کسی بھی مسلمان کو یا غیر مسلم کو قتل کر دے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور وہ قتل کسی قصاص کی بنیاد پہ نہ ہو، وہ کسی بھی جذباتی، لالچی یا حسد کی یا کسی بھی وجہ سے وہ قتل ہو کہ جس وجہ کو اللہ نے اسلام میں قصاص یا قتل کی وجہ نہیں بنایا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرو. تو وہ دوسری وجہ قتل کیا ہے؟ الا بالحق، وہ ہے قصاص. اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلى، تو تم پر اپنے مقتولوں کے قتل کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے. اچھا، لیکن آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ میں نے سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہ آیا تھا وہاں بھی یہ مسئلہ سمجھایا تھا، اور یہ یہاں بھی اس جگہ بھی اللہ نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ جن کا رشتہ دار مارا گیا ہے نا، انہی کے رشتہ داروں کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا قصاص بدلہ لیں گے یا مطالبہ حکومت سے کریں گے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟
اس سے یہ پتہ لگا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے سامنے کسی آدمی کا قتل ہو بھی جاتا ہے تو آپ کا کام ہے حکومت وقت تک اس بات کو پہنچا دینا، نہ کہ قانون ہاتھ میں لینا. یہ بات سمجھیں یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ایک بھی واقعہ میں ایسا نہیں ملتا کہ اسلامی حکومت کے اندر کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، یعنی کہ اس کو دیکھ لیا گیا ہو کہ اس نے قتل کیا ہے، اب بغیر اس کا مقدمہ پیش ہوئے اسے لوگوں نے مار دیا ہو. ایسا کبھی کوئی واقعہ اسلامی حکومت میں کبھی پیش نہیں آیا. پھر اسی طرح یہ بات سمجھیں کہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، یہ لفظ سلطنت ہے نا، سلطنت یہ اسی سے مشتق ہے. سلطان کے لفظی معنی ہوتے ہیں غلبہ، تسلط، اس کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ جو قصاص کا معاملہ ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہے کہ جن کا غلبہ اور تسلط ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خلافت کے ایام میں، اسلامی خلافت و حکومت کے ایام میں ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی شخص نے قتل کر دیا ہو، اس پہ فرد جرم ثابت ہو گئی ہو، وہ قاتل ثابت ہو گیا ہو، تو اب اس کے رشتہ دار کھڑے ہو کے اسے مار دیا. ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا جو بھی حاکم تھا، اس نے فیصلہ کیا قصاص کا، اور اس کو جو قصاص کا طریقہ ہے اس کے مطابق پھر قتل کر دیا گیا. ایسا نہیں ہوا رشتہ داروں کے ہاتھ میں جو تم مار دو، نہیں. ہاں، حاکم وقت اس بات کی اتھارٹی رکھتا ہے، حاکم وقت اس بات کی اتھارٹی رکھتا ہے، وہ چاہے تو ان کے ہاتھوں مروا دے، وہ اس بات کی اتھارٹی رکھتا ہے. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے سلطان، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ان کے ہاتھوں میں قصاص کا معاملہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں غلبہ ہے. اور غلبہ کن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں. بھائی نہیں سمجھے؟ آج کل اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ریٹ. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ریٹ، ریٹ آف دا گورنمنٹ. تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، الا بالحق، سوائے اس کے کہ قصاص کا معاملہ ہو یا جہاد کا معاملہ. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو مظلومن، جو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے وارثین کے لیے یعنی کہ اختیار مقرر کر دیا ہے. اچھا دیکھیں، وارثین کے لیے اختیار مقرر کرنا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ قصاص دیکھیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، میں نے بتایا تھا، توجہ سنیے گا میری بات. اللہ قرآن میں کہتا ہے، رسولوں کی تعلیمات یہ ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. حالانکہ قصاص کے نتیجے میں آدمی مارا جاتا ہے یا معذور کیا جاتا ہے. قصاص کے نتیجے میں آدمی مارا جاتا ہے یا معذور کیا جاتا ہے، تو اس میں زندگی کا کیا پہلو ہے؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. سنو ذرا بات، ذرا اس کو دیکھو، وہ کورٹ سے باہر نکل کے جب آ رہا ہوتا ہے، شاہ زیب کو جس نے مارا تھا کراچی ڈیفینس میں، وہ کیا نام ہے اس کا، جو کورٹ میں سے نکل کے ایسے یوں ہاتھ دکھاتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اپنی یوں، شاہ رخ جتوئی، اللہ جزائے خیر دے. ذرا دیکھا کرو کبھی اس کے وہ باڈی لینگویج کو دیکھو اوپر سے لے کے نیچے تک، کہ اس نے ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی کو بے دردی سے مار دیا گولیاں، اور گرفتار ہوا، تم تراک کے ساتھ کورٹ کے اندر آ رہا ہے، تم تراک سے باہر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وکٹری کی علامت دکھانا، یہ کیا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ نظام اس لائق نہیں ہے کہ قاتل کو اس کے حقیقی انجام تک پہنچائے، اور یہ نظام اس لائق نہیں ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے قتل سے عبرت دلا دے، کہ کسی کو یہ جرت نہ ہو آئندہ کہ وہ خدا نہ خواستہ ناحق کسی بھی نام پر کسی کو بے گناہ قتل کرے. یہ نظام اس لائق نہیں ہے.
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، یہ جب باہر نکل کر آئے گا نا، اور میرے بھائی یہ باہر نکل کر آئے گا، یہ 100% مجرم بن کر باہر آئے گا. پہلے یہ 50% مجرم تھا جب یہ قتل کر کے اندر گیا. اس کو اتنی جرأت ہوئی کہ اس نے پاکستان کے مسلمان آزاد شہری کو مار دیا. اس کی اتنی جرأت ہوئی. اب اس کے بعد یہ کورٹ پہنچ جاتا ہے، اور اس کو پتا ہے جوڈیشنری کا نظام ہمارا کیا ہے. اس کو پتا ہے میں ایک دن یہاں سے باہر نکلوں گا. اب جب یہ باہر نکلے گا، آزاد ہو کر آئے گا، تو یہ 100% مجرم بن چکا ہوگا. اور اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ جب جس کو چاہے گا قتل کر دے گا. کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوگا، پہلے بھی میں نے دن کیسے گزارے تھے، اب بھی ویسے ہی گزار، بلکہ اب تو اور زیادہ، اب تو میرے تعلقات اور بڑھ گئے، میں اور موج میں زندگی بسر کروں گا جیسے ہمارے ہاں قاتلوں، ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، یہ باہر نکل کر آئے گا مزید قتل کرے گا، باہر نکل کر آئے گا مزید قتل کرے گا. لیکن اگر تمہیں اس کے شر سے لوگوں کو بچانا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تم اگر لوگوں کی زندگی چاہتے ہو نا تو تمہیں قصاص لینا ہے. اور جب تمہیں قصاص لینا ہے تو سمجھو شاہ رخ جتوئی کو قتل کرنا پڑے گا. اور سمجھے نہیں بات کو؟ شاہ زیب کو انصاف دلواؤ، شاہ زیب سمیت سارے پاکستانیوں کو انصاف دلواؤ. یہ کل کو کسی کو بھی مار سکتا ہے، اس کا قتل کیا جانا ضروری ہے. اور آپ سمجھے ذرا اس بات کو. لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں. اب کیا تھا اسلام میں؟ قتل کر دیا، فرد جرم ثابت ہو گیا. ایک نماز میں کورٹ لگی، فرد جرم ثابت ہوا. دوسری نماز کے اندر اس کو میدان میں لے جایا گیا، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے سامنے، جس میں اس کے لواحقین بھی ہیں، اس کی گردن اڑا دی گئی. سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے. میں نے سورہ نور میں بتایا تھا اس کی پوری تفصیل کہ اس کا مطلب کیا ہے. آج کا زمانہ ہو، قصاص قائم کر دیا جائے، لائیو چینلوں کو دکھانے کا آرڈر ہوگا. لائیو دکھاؤ پوری دنیا کے اندر کہ جو قتل کرے گا اس کا یہ انجام کریں گے. گردن جب الگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نا، اچھے اچھوں کو منظر ہلا دیتا ہے. زندہ آدمی بلکتا ہوا، اس کی گردن جب الگ ہوتی ہے، گردن الگ پھڑک رہی ہوتی ہے، جسم الگ پھڑک رہا ہوتا ہے. دکھایا جاتا ہے کہ تجھے اتنا بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ تو جیل کے اندر بیٹھ کر تو کوئی ساز باز کر لے، تو کوئی سازش کر لے، تو کسی طرح قانون کو نیچے دکھانے کی کوشش کر لے. تجھے اتنا بھی موقع دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے. ورنہ یہ چور ڈاکو مزید قتل عام کریں گے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے، قصاص ہی ہم نہیں چاہتے. قصاص ہم، اس کی وجہ ہے اصل میں قصاص حدود سے جڑا ہے. حدود شریعت سے جڑی ہے. قصاص حدود سے جڑا ہے، حدود و تعزیرات سے. حدود و تعزیرات جڑی ہیں شریعت سے، اور شریعت کا ہم نفاذ چاہتے نہیں ہیں. اس میں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ چھوڑے اس بات کو کہ قصاص یا تعزیرات یا حدود ہوں گی یا نہیں، چھوڑے اس بات کو. سب سے پہلی چیز یہ ہے محاسبہ ہوگا. کیا ہوگا؟ محاسبہ ہوگا. چھوٹا بڑا بوڑھا عورت مرد سب کا حساب لیا جائے گا. سب کا ماضی، سب کا حال، سب کا مستقبل مد نظر رکھا جاتا ہے اسلام میں. جب دیکھا جائے گا نا اس بات کو، جیسے مثال ہے کہ کل یا پرسوں واقعہ ہوا ہے، ایک سینئر صحافی نے ہمارے آن کیمرہ اسلحہ لہرایا اور اہلکاروں کے اوپر لہراتے ہوئے فائرنگ کی ہے. آج سے 1-1.5 مہینے بعد یہ ثابت کر دیا جائے گا وہ گن نہیں تھی، پین تھا. آج سے 1-1.5 مہینے بعد اس نظام میں کیا ثابت کر دیا جائے گا اس کو کہ یہ کیا تھا؟ وہ تم نے جو دیکھا نا وہ نظروں کا دھوکہ تھا، وہ ایڈیٹنگ تھی، وہ گن نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ جیسے ایک منسٹر کے، مذہبی منسٹر کے گاڑی سے شراب کی بوتلیں نکلی تھی، بعد میں عطر ثابت ہوا تھا، دوائیں ثابت ہوئی تھی.
بہت شاید ثابت ہوا تھا. جزاک اللہ. اب آپ اندازہ کریں ذرا اس بات سے, میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. سنا ہے نا یہ والا لطیفہ, تاریخ پہ تاریخ والا؟ تو مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے نظام. اب وہ تو اس میں اسلام کے اندر تو فرد جرم ثابت ہوا, اس پہ ظہر میں ثابت ہو گیا, عصر میں قتل ہو گیا, عصر میں اس پہ حد جاری ہو گئی, ختم, جان چھوٹی. پتہ آپ کو زندان ہوتے تھے, زندان, بلائنڈ بلیک سیلز, جیلیں نہیں ہوتی تھیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک آتے آتے کیا ہوتا تھا؟ بلائنڈ سیلز, کال کوٹریاں, جیلیں نہیں تھیں. کیونکہ جیلیں کس لیے, کیا کیا ہے اس نے جو اسے آرام پہنچائیں؟ کون سا کارنامہ کر کے آیا وہ جو اس کو دال چاول بھی پوچھ لیں ایک ٹائم کم, اب بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں, تو اسے کال کوٹریوں میں ڈالا جاتا تھا, اندھیرے کمروں میں. اور وہ کس لیے ڈالا جاتا تھا؟ جب تک اس پر انکوائری, تفتیش چل رہی ہے, کہاں رہے گا؟ کال کوٹری میں ڈالا جاتا تھا. وہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا, کیونکہ مثلا اسلامی حدود پھیل چکی تھی بہت زیادہ. ایک قتل ہوا ہے افریقی بارڈر کے اندر, یہ بیٹھے ہوئے ایشین بارڈر کے اندر, قتل تو وہاں ہوا ہے نا, الزام تو وہاں لگا ہے. اب اس کی تفتیش میں ٹائم تو لگے گا, تو اس وقت تک ان قاتل کو کہاں ڈالا گیا؟ ضیاء الدین ہاسپٹل. میری طبیعت خراب ہے تو مر جا بھائی, جان چھوٹے ہماری وے, تو چاہیے رہے تھے ہم تو چاہیے رہے تھے, خس کم جہاں پاک, ہم تو چاہیے رہے تھے. لیکن نہیں, بتاؤ مجرم کو اعلیٰ پیمانے کے ہاسپٹلز کے اندر اس کا علاج ہو رہا ہے. میں مجرم ہے وہ, اس کا کس بات کا علاج؟ ہاں, انسانیت کا پاپا, انسانیت کا پاپا ڈبو ڈبو کے کھا میرا منا, کھا میرا لال. جس کا قتل ہوا غریب کا, اس کو جا کر یہ پاپا کھلا کے دکھاؤ. جس غریب کا قتل ہوا, یا جس غریب کے ساتھ وہ بدعنوانی کا معاملہ ہوا, یا وہ جس غریب کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے, وہ انسانیت کا پاپا, اس کو کھلا کے دکھاؤ. وہ کھائے گا؟ زیادہ میں زیادہ آپ اسے دبا سکتے ہو. بتاؤں, قریب قریب کا واقعہ ہے, بہت مشہور ہوا تھا سوشل میڈیا پہ. ایک عورت اور مرد کی ننگی ویڈیو بنائی تھی ایک بدماش نے اسلام آباد میں, راول پنڈی میں. اس بدماش نے وہ ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو اس کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا. وہ بعد میں عورت مدعی بن کے گئی ہے, کیس ہوا ہے, وہ شخص گرفتار ہوا ہے. پچھلے 1.5 ہفتے پہلے اسی عورت نے کھڑے ہو کر کمرہ عدالت کے اندر یہ بات کہی, ہم تو اسے جانتے ہی نہیں. گن بن گئی پین, شراب بن گئی شہد, ہم اسے. قندیل بلوچ کے بھائی کا کیس معاف ہو گیا. کیا بھائی, ماں نے معافی نامہ عدالت میں داخل کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہوتا ہے قندیل بلوچ کون سی چیز تھی جو اس کے لیے بھی تم بات کرو گے. قندیل بلوچ کے لیے بات تھوڑی ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ اتنے دن جو ہمارا ٹائم برباد کیا گیا. بھائی میرے پیارے, اماں جی کو جو بیٹے کے لیے محبت تھی, وہ پہلے دن, دوسرے دن, 3 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ, 6 مہینہ, 8 مہینہ, سال نکل کر آئی باہر نہیں. گلا گھونٹ کے آپ نے اسے مار دیا اور قبول کیا, آپ پر بات آ گئی, ماں نے معاف کر دیا. ابے بھائی, حکومت کے تو نے معاف کیا, ہم تھوڑی کریں گے. معاف کس نے کیا؟ تو نے کیا ہے, ہم نے نہیں کیا معاف, ہم تو اس کو سزا. ہاں, پھر یہاں ہو سکتا ہے میں کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, کہ جس کا رشتہ دار ظلمن قتل کر دیا گیا تو اس کے رشتہ دار کے اوپر اختیار دیا گیا ہے قصاص کا. تو وہ کہے کہ جب ماں نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تو جب ماں نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو قصاص لینے؟ تو ہم کہیں گے مولوی صاحب, حاجی صاحب, مجتہد صاحب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہ اس سے پہلے کی جتنی حدود تھی کسی دن وہ پڑھ کے سنائی؟
اس سے پہلے کی جتنی قرآنی آیات و احادیث تھی، ایک آدمی کا اقبال جرم ہونے سے لے کر کمرہ عدالت پہنچنے تک کی جتنی قرآنی آیات و احادیث تھی، وہ کسی دن نیت باندھ کے وہ بھی پڑھ کے سنا دو، اور نہیں سمجھے؟ اصل تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھیں، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس نظام کے ذریعے انصاف پالیں گے تو آپ تحریک انصاف تو پالیں گے، انصاف کبھی پالیں گے؟ آپ کو تحریک انصاف تو انشاءاللہ مل جانی ہے، لیکن انصاف آپ کو اس نظام کے ذریعے نہیں ملنا۔ اس کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے شریعت کی، اور شریعت کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ اپنے مسلمانوں کو قتل کر دینے کی نہیں، شریعت کے لیے ضرورت ہے اپنے مسلمانوں کی ذہن سازی کرنے۔ ابے ووٹنگ کے لیے بھی تو کرو گے نا ذہن سازی، کیسے کرو گے؟ کس طرح کرو گے؟ کتنی محنت کرو گے؟ کتنا وقت لگاؤ گے؟ کتنا پیسہ لگاؤ گے؟ کتنے افراد اس میں لگا دو گے؟ لگاؤ گے نا، اتنی محنت اگر تم اس سے آدھی شریعت کے لیے کر لیتے تو کیا ہوگا؟ تمہیں کسی کو قتل کرنا، ٹی ٹی پی خارجیوں کی طرح تمہیں کسی کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ اور کچھ ضرورت پیش آئے نہ آئے یار، تم اللہ کا جواب دو بھائی۔ تم پہلے کس کیا جواب دو؟ تم پہلے اللہ کو جواب دو، تم کسی اور کو جواب دے؟ بے یار یہ تو سب سے بڑا المیہ ہے نا ہمارا۔ میں نہ حکومت کو جواب دہ ہوں سب سے پہلے، نہ میں اپنے والدین کو جواب دہ ہوں، نہ میں اپنی جماعتوں کو، نہ اپنی جماعتوں کے امیروں کو، اور نہ ان کے عہدیداروں کو، اور نہ ہی لوگوں کو۔ میں سب سے پہلے جواب دہ ہوں اللہ کو۔ کبھی مجھے اللہ کا خوف آتا ہے دل کے اندر کہ میں جتنی محنت اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر میں جتنی محنت اس نظام کے لیے کر رہا ہوں کہ جس میں ظلم پھلے گا پھولے گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں اس ظلم کا جواب دوں گا، میں اس اللہ سے ڈرتے ہوئے عدل کے لیے کوشش کروں نا۔ میں کس کے لیے کوشش کروں؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ اور اسی آیت سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں یار، لوگوں نے ایک وہ جہلم میں ایک رادھا پیدا ہوئی ہیں، وہ رادھا کہہ رہی ہیں نہ 9 من تیل ہوگا، نہ میں ڈانس کروں گی۔ کیا کروں گی؟ ڈانس۔ ہاں سنیں ذرا بات کو۔ اب اوڑھنا بچھونا یہ بنا، آپ دیکھیں، کیا آپ کو پتا ہے عراق میں 27,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا 9/11 کے واقعے کے بعد؟ کیا اب آپ کو وہ امریکی جرنل کا نام یاد ہے کہ جس کے منصب پہ آنے کے بعد یہ عراقی مسلمان شہید ہوئے؟ کیا کسی کو اس کا نام یاد ہے؟ نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ میں سے اور کسی کو نہیں۔ اچھا، عراق کے اندر 82,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ یہ وہ ریکارڈ آپ کو میں نہیں بتا رہا جو مسلمانوں کا بیان کرتا ہے، یہ وہ ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مغرب کا بیان کرتا ہے۔ 82,000 مسلمان شہید کر دیے گئے افغانستان کے اندر۔ کیا اس امریکی صدر کا آپ کو نام یاد ہے کہ جس کے دور کے اندر امریکی فوج نے وہاں پہ یہ مظالم کیے؟ یاد ہے اس وقت ذہن میں؟ لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے جمل اور صفین کن کے درمیان ہوئی تھی؟ واقعہ جمل اور واقعہ صفین کن کے درمیان ہوا تھا؟ ابھی سب سے اہل شام فوراً معاویہ آئے گا نام؟ یہ نہیں جانتے ہوں گے عراق کے اندر شہید کرنے والے کون لوگ، برما میں شہید کرنے والے کون لوگ؟ میں آپ کو بتاؤں، اصل مسئلہ سارا یہ ہے، آپ کی نظروں میں آپ کے ہیروز ولنز بنائے جانے ضروری ہیں، کیونکہ جس نظام کو آج ہم یہ نہیں، ابھی جو اتنے جذبات کے اندر ہم نے جس نظام کے حوالے سے بات کی ہے، اس نظام کو لاگو کرنے والے، راسخ کرنے والے، قائم کرنے والے یہی لوگ تو تھے، اور اس نظام کے ذریعے جو وجود میں آئے ہمارے وہ ہیروز تھے کہ جنہوں نے
دنیا کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک اسلامی جھنڈے گاڑے. اسلام ارتگل سے شروع ہوتا ہے. کس سے؟ یہ فتوحات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ وہ فلانا ترک قبیلہ، یا اسلام کسی کربلا کے بعد زندہ ہوا ہے؟ اے یار بات سمجھو میری. مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے وہ آخری مجاہد جو اگر کل کے دن میں اسلام کے لیے یا آج دوپہر میں اسلام کے لیے شہید ہوا ہوگا، اس کے خون کے اوپر اسلام زندہ ہوا ہے، زندہ ہے. نہیں سمجھو؟ اب جب صورتحال یہ والی ہے تو آپ دیکھیں اس کی ابتدا کرنے والے جو حضرات تھے وہ تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ، اور آگے تو مسئلہ ہو جانا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو معاملہ ہوا نا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے جا مخالفت کی. وہ سارا مسئلہ جو تھا وہ حکومت کے لیے تھا. وہ کس کے لیے تھا؟ حکومت کے لیے. اچھا ابھی کوئی پوچھے تم کہاں نوکری کرتے ہو؟ کہاں پل رہے ہو تم آج کل؟ اور جبکہ تم جس کے لیے بات کر رہے ہو نا، وہ رومی سرحدوں کے اوپر پچھلے 13 سال سے جنگ لڑنے والا شام کا گورنر ہے. کون ہے؟ کون؟ کیا ہے اسٹیٹس؟ کیا ہے اس کا؟ کار میں دفتر آ رہا ہے، دفتر سے کار میں گھر جا رہا ہے. اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ سب سے خطرناک سرحد رومیوں سے جہاں لڑائی چل رہی ہے، وہ وہاں پچھلے 13 سال سے گورنر ہے. وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے. کس بلبوتے پہ کر رہا ہے؟ وہ کون ہے وہ شخص؟ وہ فرد واحد جو سب سے پہلے سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ معاویہ ہے. بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں یا نہیں؟ اور پھر آپ اس بات کو سمجھیں، یہ پوری کی پوری ایک جماعت ہے. یہ سب اس ارکان ہیں اس اسلامی عمارت کے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، عبداللہ بن مسعود، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان. یہ سارے ارکان ہیں، اس ستون ہیں اس عمارت کے کہ جس کے اوپر اسلام کھڑا ہے. اور ذرا سمجھیں بات کو. میں آپ لوگوں سے مطلب بہت سوچ سمجھ کے جاگے ہوئے دماغ کے ساتھ مجھے جواب دیجیے گا کہ اگر مثال کے طور پر عمران خان کو آج قتل کر دیا جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بتائیے بھائی. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اگر مار دیا جاتا ہے ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے. ہم کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے. مذاق بات ہے. کس کو مارا گیا ہے؟ ملک کے وزیر کو، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو مار دیا گیا. مذاق بات ہے کوئی؟ آپ سمجھے غیرت مند قوموں کی علامت یہی ہوتی ہے. وہ تو پتہ ہے کون لوگ تھے. ان کو تو ایسی تھوڑی کس سے کہانیاں بنائی گئی ہیں ان کے خلاف. بتانے والے کسی زمانے میں بتا گئے، کتابیں تو کھلیں گی بعد میں. بتانے والے بتا گئے. اب سندھ کیسے فتح ہوا تھا؟ صوفیوں نے آگے اسلام پھیلایا تھا. قوالیاں پڑھ کے 1 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے قوالیوں کے نتیجے میں. آج پڑھ دو نا قوالیاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں. جاؤ نا ہندوستان کی سرحد پہ بیٹھ کر یہی قوالیاں پڑھ دو ساری، یہ ختم ہو سلسلہ، ہو جائیں سارے مسلمان. اور نہیں سمجھے وہ بات یا نہیں؟ اور بھائی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جہاد کا علم بلند کر کر وہاں سے وہ آئے ہیں، سندھ کو فتح کیا. دور کس کا تھا؟ دور کس کا تھا؟ حجاج بن یوسف کا. اور معذرت کے ساتھ یہ آپ آج کس کے مرہون منت ہیں؟ جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں ظالم، فاسق، جابر اور لعنت ملامت کرتے ہیں، آج آپ اس کے مرہون منت ہیں. نہیں سمجھو کچھ بات. لیکن یہ تو ہے نا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ
کہ جی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہمارے ہیروز کو ویلنز اور ویلنز کو ہمارے سامنے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں غور طلب بات ہے, کون شہید کر دیے گئے؟ عثمان. کون شہید کر دیے گئے؟ کون ہے عثمان؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمران خان سمجھے ذرا اس بات. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گدھا جس ریت کے اوپر چلتا ہوگا نا, اس کے پیروں کے نیچے سے جو ذرات نکلتے ہوں گے نا, اس ذرات کے برابر بھی ہمارا وزیر اعظم کر سکتا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا. توجہ طلب بات ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں, ان کا بدلہ لینا. جب عمران خان کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم دوسری کوئی بات سنیں گے نہیں, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے میں ہم کیا ہے؟ کمیٹی بیٹھے گی, جوائنٹ کمیٹی بنائی جائے گی, وہ اس کے اوپر تفتیش کریں گے, ایسا ہوگا؟ پوری اسلامی مملکت کے اندر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی, ہر آدمی غم و غصے کے اندر مارا بیٹھا ہوا. نہیں سمجھے بات کو؟ میں نے پوری تفصیل بتائی تھی معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر, صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت, وہاں میں نے پوری تفصیل اس کی بتائی تھی. میں صرف ایک نقطے کی طرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں, ساری باتیں ایک طرف رکھ کر چو چو کہہ رہا ہوتا ہے, چو چو, ساری باتیں ایک طرف رکھ کر چو چو کہہ رہا ہوتا ہے نہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی ہے. کیا کی ہے؟ تم کو ترازو میں بٹھائیں تو بدلے میں دوسرے والے میں وہ لوٹا بھی نہیں رکھے گا. وہ کون کہہ رہا ہے یہ تم کہہ رہے ہو کس کے لیے؟ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا, مہدی بنا. تو کہہ رہا ہے جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہادی بنا, تو کہہ رہا ہے وہ ہادی سے غلطی ہوئی, تو پھر بچا کون؟ اگر ہادی مہدی سے غلطی ہو گئی تو پھر تیری میری کہنے کیا بھائی, پھر تو ختم. ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ غلطیوں سے پاک ہے, لیکن ہم آج سے نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے ایک بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف جن غلطیوں کا انتساب کیا جاتا ہے, جس سے ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ تمام باتیں دو حال سے خالی نہیں ہیں. پہلی, وہ سب من گھڑت جھوٹی بنائی ہوئی باتیں. دوسری, ان کے وہ معنی مفہوم ہی نہیں تھے جو آپ بیان کر رہے تھے. جب کتابیں کھلی تو حقیقت باہر آئی کہ تو بات اس طرح تھی, اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بہرحال وہ میں نے پوری تفصیل معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں بتائی تھی. آپ سمجھیں اس بات کو. وہ کہتے ہیں وہ کس دلیل سے معاویہ جو ہے کھڑے ہو گئے, معاویہ کس دلیل سے قصاص کے لیے کھڑے ہو گئے علی کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, جس کا رشتہ دار مظلوماً قتل کر دیا گیا ہو, ہم نے اس کے رشتہ دار کو اس کے قصاص کا اختیار دیا ہے. اور اس کے بعد کہ آگے زیر زبر پیش میں نہیں لگاؤں گا, میں آپ کو باقاعدہ کتابوں سے دکھاؤں گا. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, فتح الباری کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 74 ہے. ابو مسلم خولانی وہ پہنچے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام, اور جا کر کہا انت تنازع علی فی الخلافت او انت مثلہ, تو خلافت کے معاملے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین سے تو اختلاف کر رہا ہے, یا تو اپنے آپ کو ان کے جیسا سمجھتا ہے؟ اور نہیں سمجھو بات کو. اور دیکھو یقین کرو 5 منٹ بعد اکیڈمی کے باہر ایمبولینس کھڑی ہوئی ہوگی, ایسی تھوڑی ہوئی. کہا کالا لا, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ, میں تجھ سے زیادہ اس بات کو جانتا ہوں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے زیادہ افضل اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں, خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں. وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عثمان قتل مظلومًا, کیا تمہیں اس بات کا نہیں پتا
کہ عثمان مظلومن شہید کر دیے گئے، وَأَنَا ابن عَمِّهِ وَوَلِيِّهِ أَطْلَبُ بِدَمِّهِ، میں اس کا چچا داد بھائی، میں اس کا وارث ہوں، اس کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ جس کا رشتہ دار ناحق ظلمن قتل کر دیا جائے، ہم نے اس کے رشتہ داروں کے لیے قصاص کا اختیار دیا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا چاہتے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں الاباطیل والمناکیر، امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 116 کے اوپر وہ کہتے ہیں، سنو، میں کہہ رہا عالم انہ معاویہ خال المؤمنین، یہ بات جان لو، معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، معاویہ مسلمانوں کے ام حبیبہ کے بھائی ہیں نا، ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، معاویہ ان کے سگے بھائی ہیں، تو مسلمانوں کے کیا ہوئے؟ وہ چوچو کہہ رہے ہیں پچھلے دنوں کہ کوئی اعتراض کسی نے پہنچا دیا ان تک کہ اس کا تو کوئی ابا ہی نہیں ہے، تو چوچو بھی بڑے تمتراک کے ساتھ ہمارا والا جواب دے رہے ہیں، یعنی کہ جو عام مسلمان کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کے اصل میں جو ولایت تفویض ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر ان کی جان سے حق رکھتا ہے، اور نبی کی بیویاں مومنین کے مائیں ہیں، تو نبی کیا ہوئے؟ مومنین کے باپ ہوئے نا۔ تو ہمارا والا جواب چوچو دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ٹھہرے باپ اور بیویاں بنی مائیں، اور بے شرم پچھلے دنوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی غلطیاں بتا رہا تھا کہ وہ ان سے تو یہ خطا ہوئی، یہ خطا ہوئی، وہ خطا ہوئی۔ ابھی پوچھے کوئی تیرے جیسے جو پیدا ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ چیل کووں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے، یہ جان جھوٹ ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بے بدبخت آدمی، جب تو لوگوں کو جذباتی کر رہا ہے کہ ہماری مائیں کون؟ نبی کی بیویاں، کیسی بدبخت اولاد ہے اپنی ماں کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اور وہ بھی جھوٹی۔ آپ یہ دیکھو نا، ہم تو کہتے ہیں یہ بات ہے، سچ بولو۔ تمہیں سب سے پہلے پروموٹ کرنے والے، جس کا تمہیں شوق ہے شہرت کا، تمہیں سب سے پہلے شہرت دلانے والے بھی ہم ہوں گے۔ تم بولو جھوٹ اور نام لو، نفوس قدسیہ کا الزامات لگاؤ ان کے اوپر، تو تمہاری مثال اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ آسمان پہ تھوکا کہاں آتا ہے۔ عالم ان معاویہ خال المؤمنین وکاتب الوحی المبین المنزل من عند رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وحی کے کاتب تھے، اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کے علی رسولہ محمد الامین صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کہ جو کہ نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہوا ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشی یجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النسب من عبد مناف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نسب تو جا کے عبد مناف پہ جمع ہو جاتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپس میں سگے رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ وَرَوَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ، وَرَوَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ کی ایک جماعت نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، صحابہ کی ایک جماعت نے ان سے۔ آپ کو پتہ ہے محدثین یہ بحث کیوں کرتے ہیں؟ محدثین یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ جن صحابہ کے بارے میں رافضیوں، نیم رافضیوں، بدبختوں، بغیرتوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، محدثین ان صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ جملہ کیوں بولتے ہیں کہ ان سے فلاں فلاں احادیث روایت ہوئی ہیں، یا ان سے احادیث روایت ہوئی ہیں، یا ان سے فلاں فلاں روایت کرتے ہیں؟ یہ بات کیوں کرتا ہے؟ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں دلائل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے دین روایت ہوا ہے، اور اگر تم انہیں مجروح ٹھہرا دو گے تو اتنا دین تم سے ضائع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں منہم، ان روایت کرنے والے صحابہ میں کون کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس، پہلے نام کس کا لیا ہے؟ کیوں؟ ابے سگے چچا زاد بھائی علی کے، اور نہیں سمجھو بات کو یا نہیں؟ مولا علی کے چورن بکے گا؟ ایسا بکے گا، بات چھوڑ دو۔ نام کس کا آ رہا ہے؟ اہل بیت کا۔
سنو ذرا بات کو. عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری وغیرہ ہما تولل امارت و اشرین سم من قبل امیر المومنین عمر بن الخطاب و امیر المومنین عثمان، کہ عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی خلافت کا دور سب سے طویل ترین تھا. 20 سال خلافت ان کی رہی. اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ 20 سالہ دور کے اندر اسلام کو عروج ملا. تو تجھے اگر اس کے دور سے جلن ہو رہی ہے تو تو کیا ثابت ہوا؟ اور سمجھے ہو یا نہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا شروع سے ایک بات، ہیروز کو تمہارے لیے ولن بنایا جا رہا ہے اور ویلنز کو کہتے ہیں فنحن نقول ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لما قتل مظلوما انعقدت خلافت علی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماع من المسلمین. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مظلوماً شہید کر دیے گئے تو خلافت کا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انعقاد ہو گیا مسلمانوں کے اجماع سے. مسلمانوں کے اجماع سے. فسمع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا اسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عطائی، اور انہوں نے ان کی فرما برداری کی. انہوں نے ان کی کیا پڑھا ہم نے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ افضل منی و احق بالامر، وہ مجھ سے زیادہ افضل اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہے. تو انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بھی تسلیم کیا اور ان کی اطاعت بھی تسلیم کی. لیکن وہ کہتے ہیں وَطَلَبَ مِنْهُ أَن يُقْتَلَ قَتْلُهُ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے قصاص کا ان سے مطالبہ کیا. اگر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نہیں مانتے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے اور قاتلین عثمان کو اپنے طور پہ مارتے تھے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاتلین عثمان سے قصاص لینے کا مطالبہ کرنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ ان کو اتھارٹی تسلیم کر رہے ہیں نا، قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے. وہ چاہے تو مار دے، طاقتور بھائی گورنر ہے وہ، میں عرض کر رہا ہوں کس جگہ کے گورنر ہیں وہ؟ شام کے. چاہے تو بدلہ لے لیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کالے کپڑوں والے اور سفید ٹوپیوں والے جو ہمارے ذاکرین ہیں نا، ان سے بچنا ضروری ہے. کالے کپڑوں والے وہ تو آپ سمجھ گئے ہوگے، کالے دل والے، اور سفید ٹوپیوں والے فلانے پیر گولڑا شریف، فلانے یہ فلانے وہ پیر ہیں تو ہم بھی منگل ہیں. سنیں یار ذرا بات کو. غور طلب نقطہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناموس کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں معاویہ نے سنا اطاعت کی تبھی تو انہوں نے قتل عثمان کا مطالبہ ان سے کیا، اور فَامْتَنَعُوا مِنْ قَتْلِهِ لِأَنَّ مَذْهَبَهِ رضی اللہ عنہ ان لا يقتل الجماعۃ بالواحد. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے قصاص نہیں لیا، کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک شخص کے قتل کے پیچھے پوری جماعت کو قتل کیا جا سکتا. وہ بھائی جو معرفت الصحابہ واہل بیت سیریز میں تھے انہیں یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کے کیوں شہید کیا تھا. کیونکہ پلان بھی یہ تھا کہ علی کو خلافت پہ متمکن کرنے کی کوشش کی جائے گی اور علی ہمیں قتل کریں گے، کیونکہ بلوے کے سب کے سب کو تھوڑی مارا جائے گا. قتل کیا ہوگا؟ ایک نے، دو نے، تین نے، مثال ہے، سارے کے ساروں کو تھوڑی مار دیا جائے گا. سنیں ذرا بات کو. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کہنے والے آج، سیدنا علی تو اپنی جگہ صواب پر تھے، بالکل صحیح بات پر تھے، لیکن یہ کہنے والے چوچو آج جتنے بھی ہیں، یقین کریں پچھلے دنوں غستاخی رسول کے نام پر ہجوم کر کے جو ہم نے بہت سارے لوگوں کو ظلماً قتل کر دیا، کہ ہمارے نظریات کے خلاف یا ذرا سے بھی کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اور ہم نے جو لوگوں کو قتل کیا بڑی بھیانک طریقے سے اور گروہ بنا کے اور جتھا بنا کے جو ہم نے لوگوں کو مارا، اس وقت میں انسانیت کا پاپا کھانے والے، انسانیت کا پاپا کھانے والے، اور جتنے بھی ہمارے ہاں
اس طریقے سے اب بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہیں. وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے لوگ بھی تھے نا مارنے والے, ان سب کو لٹکانا چاہیے, ان سب کو. آپ نے سنی ہے بات یا میں آپ کے کانوں میں ڈال رہا ہوں؟ اور اگر میں آپ کے کانوں میں ڈال رہا ہوں تو چھوڑ دینا, مت ماننا اس بات کو. لیکن اگر آپ نے بھی یہ بات سنی ہے کہ ان سب کے سب کو لٹکاؤ, سارے جانوروں کو مارو, یہ جانور جب تک نہیں مریں گے لوگوں کو عبرت. ہم نے یہ بات سنی, میں نے یہ بات سنی, شاید ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی. گو جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان جانوروں کو مارنا بھی ضروری ہے, تو ان میں اور ان میں کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے کہ جنہوں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوا کر کے شہید کیا. ان میں اور ان میں کوئی زیادہ بڑا فرق, ہاں, اس ڈھکوسلے میں بالکل نہیں آنا چاہیے کہ وہ صحابہ تھے. اللہ کا فضل و کرم سے میں نے اس کے سارے دلائل دیے کہ ان میں کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا. لیکن اس بات کو سمجھیں, وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ایک شخص کے بدلے میں پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا. فتاول معاویہ حینئذ وطلب قتلہ ابن عمہ عثمان, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان کے قتل کا بدلہ لیا اس آیت کے تحت, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس کا رشتہ دار قتل کر دیا جائے تو اس کے رشتہ دار کو اللہ نے قصاص کا اختیار دے رکھا ہے. اب اگر آپ وہ شرعی خلیفہ ہیں کہ جن کے اوپر حد قائم کرنا لازم ہے اور آپ نہیں کرتے ہیں تو نتیجتاً آپ اس وقت تک امیر المومنین ٹھہرتے ہیں. ان کا نظریہ یہ تھا. جب انہوں نے شروع میں مطالبہ کیا تو اس وقت میں, اس مطالبے کے وقت میں ان کا نظریہ بالکل صحیح تھا کہ وہ سیدنا علی کو امیر المومنین تسلیم کرتے ہوئے تو انہوں نے یہ بات کی نا. اور یہ وجہ آگے دیکھیں, فخرج یقاتل علی التابیل, تو وہ نکلے اور انہوں نے جو جنگ کی وہ اسی قرآن کی آیت کی روح سے کی. وبایعوا لہ جمہور الصحابہ, اور جمہور صحابہ نے ان کی بیعت کی. جمہور صحابہ نے ان کی کس کی؟ ومن لا یحصو من التابعین, اور تابعین کا تو کوئی شمار کیا جا سکتا, اتنے سارے تھے وہ. آج کیسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اہل شام, جیسے بس وہ ایک ٹکڑے کے لوگ تھے. میں نے وہ پورا بتایا کہ کون کون ان کے ساتھ شامل تھا پوری دنیا میں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آیت تھی جس کی بنا پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دیکھو میں آپ کو بتاؤں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 192 کے اوپر کہتے ہیں, بڑی توجہ طلب بات ہے. وہ ایک روایت لے کے آئے طبرانی کبیر کے حوالے سے. میں نے جان بوجھ کے طبرانی کبیر اصل کتاب میں سے وہ روایت آپ کو پڑھ کے نہیں سنا کہ ادھر آئی جائے گی تو مجھے وہاں سے اصل کتاب سے پڑھنے, لیکن اگر کسی کو شوق ہوا تو انشاءاللہ ہم اصل کتاب سے بھی پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے عموم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت پر استدلال کیا. کس نے؟ کس نے؟ کون ہے ابن عباس؟ مولا علی کے چچا زاد بھائی. اور بھائی میرے پیارے, نہیں سمجھے بات کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ, یعنی کہ وہ کہتے ہیں وہ بادشاہ بنا جائیں گے اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی آپ ہی تھے, اور حضرت عثمان انتہائی مظلومی کے ساتھ شہید کیے گئے تھے. حضرت معاویہ قاتلان حضرت عثمان کو حضرت علی سے طلب کرتے تھے کہ ان سے قصاص لیں, اس لیے کہ یہ بھی اموی تھے اور حضرت عثمان بھی اموی تھے. حضرت علی اس میں تھوڑا ڈھیل سے کام لے رہے تھے. ادھر حضرت علی کا مطالبہ حضرت معاویہ سے یہ تھا کہ ملک شام ان کے سپرد کر دیں. حضرت معاویہ فرماتے تھے تا وقت یہ کہ آپ قاتلان عثمان سے قصاص نہ لیں میں ملک شام کو آپ کے زیر حکومت نہ کروں گا. چنانچہ آپ نے مائع کل اہل شام کے بیعت علی سے انکار کر دیا. اس جھگڑے نے تول پکڑا اور حضرت معاویہ شام کے حکمران بن گئے. اب اس کے بعد آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, معجم طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابن عباس نے ایک رات گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں, نہ تو وہ ایسی پوشیدہ ہے نہ ہی ایسی کوئی اعلانیہ ہے. حضرت عثمان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس وقت میں نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ کنارہ کر لیں, آپ معاملات سے کنارہ کر لیں,
واللہ اگر آپ کسی پتھر میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو نکال لیے جائیں گے. کیا مطلب تھا اس بات کا؟ یہ مشہور محاورہ عربوں کا کہ آخرکار آپ شہید کیے جائیں گے، اور ہوا ہی ایسا ہی ہوا. آخر میں حضرت علی کی شہادت بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پتھر میں بھی چھپے ہوں گے تو نکال لیے جائیں گے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے میری بات نہیں مانی. اب ایک اور سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، معاویہ تم پر حاکم ہو جائیں گے، معاویہ تم پر حاکم ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے جو مظلوم قتل کر دیا جائے ہم اس کے وارثوں کو غلبہ اور طاقت دیتے ہیں. پھر انہیں قتل کے بدلے میں قتل میں حد سے نہ گزرنا چاہیے. یہ آیت کا بقیہ حصہ سنو. یہ قریشی تو تمہیں فارس و روم کے طریقوں پہ آمادہ کریں گے. یہ قریشی سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ جو یعنی کہ یہ شام اور مدینہ کا نام لے کے لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ اطاعت نہیں کر رہے. وہ یہ بات نہیں کریں گے کہ اس اطاعت کے پیچھے کوئی بد مقصد، غلط مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا. وہ کہتے ہیں یہ قریشی تو تمہیں فارس اور روم کے طریقوں پہ آمادہ کر دیں گے، اور سنو تم پر نصارہ اور یہود اور مجوسی کھڑے ہو جائیں گے. ڈیوائڈ اینڈ رول، آپس میں لڑو گے تو دشمن تم پہ حاوی ہوگا. اس وقت جس نے اس کو تھام لیا جو معروف ہے اس نے نجات پا لی. یعنی کہ جس نے دین کی باتوں کو تھام لیا اس نے نجات پا لی، اور جس نے چھوڑ دیا، اور افسوس کہ تم چھوڑنے والے ہی ہو تو تم مثل ایک زمانے والے کی طرح ہو جاؤ گے کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو گئے. یعنی جب بعض مستقبل میں تمہارا ذکر چلے گا تو اس طرح ذکر چلے گا بہت اچھے لوگ تھے شہید ہو گئے. ایسے ہی ہوا تھا. اب دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے، اور وہ بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص عثمان کے والے سے مطالبہ کرنا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لارے لپوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے جیسے ہمارے ہاں 1.5 مٹھی داڑھی والے بیٹھ کر بول رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ جی سیدنا علی کے مقابلے میں سیدنا معاویہ خطا پہ تھے. اور نہیں بھائی، علی بھی حق پر اور معاویہ بھی حق پر. میں نے پورا اس کے حوالے سے دلائل دیے. تو یہ بات سمجھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. فلا یسرف فی القتل، اور وہ قتل کے معاملے میں، قصاص میں، قتل کے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مثال کے طور پہ کسی نے قتل کیا زندہ جلا کے. کیسا قتل کیا؟ یا زندہ جلانے کی دوسری کیفیت سے کرنٹ دے کے مارنا. کرنٹ دے کے مارنا کیا ہے؟ جلانے کی کیفیت ہے. تیزاب ڈال دینا یہ جلانے کی کیفیت ہے. جلانے کی ہر قسم کی سزا اسلام میں حرام ہے، منع ہے. اگر مثال کے طور پہ اس نے اس کے رشتہ دار کو کرنٹ دے کے مار دیا یا زندہ جلا دیا، تیزاب پھینک دیا، تو یہ کہ میں بھی بدلے میں فلا یسرف فی القتل، قصاص کے قتل کے معاملے میں تم حد سے بڑھو گے نہیں بڑھو گے. یا جیسے مثال کے طور پہ گاڑی چڑھائی اس نے، ایک بندے نے گاڑی چڑھائی، 100 بندوں پہ چڑھا دی، اس نے گاڑی چڑھا دی. اب یہ کہے میں بھی اس کے خاندان کے 100 بندے ماروں گا، فلا یسرف فی القتل. چڑھائی اس نے تو قتل یہ ہوگا بھلے 100 کے 1000 مار دے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اس کے خاندان کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ پہلی بات اللہ نے کیا کی ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی بھی جان کو ناحق قتل، ناحق کسی بھی نام پہ قتل نہیں کیا جائے گا. فلا یسرف فی القتل. قتل میں اسراف، قتل میں بھی اسراف نہیں ہوگا، بددیانتی ناجائز کوئی معاملہ کیا جائے گا نہیں. فرمایا انہ کان منصورا، بے شک کہ وہ مدد دیا گیا ہے، بے شک کہ وہ. اس آیت کے 2 معنی ہیں جس سے ایک اشکال بھی ختم ہوتا ہے. پہلا معنی انہ کان منصورا، اللہ کی طرف سے ہر وہ شخص جس پہ ظلم ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی. اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی. ایسا نہیں ہے مظلوم اللہ کی مدد سے رہ جائے، ناممکن. ظالم کو آخر کار اللہ اور پوری تاریخ
पूरी दुनिया की तारीख गवाह है। जालिमों का अंजाम कौन नहीं जानता कि अल्लाह ने क्या किया है, चाहे वो इनफरादी जुल्म हो चाहे वो इज्तिमाई जुल्म हो। जब अल्लाह ने पकड़ा तो ऐसा कि नस्लें ख़त्म कर दी अल्लाह ने, ऐसे ही है ना। एक तो इन्नहु काना मंसूरा के ये मायने, दूसरा इन्नहु काना मंसूरा के मायने। बाद लोग ये इश्काल करते हैं कि अगर मजलूम की हर हालत में अल्लाह ने मदद की है तो कितने ही मजलूम तो हम ऐसे जानते हैं जो मर गए लेकिन उनको इंसाफ मिल पाया। तो समझें इन्नहु काना मंसूरा के मायने क्या है, बेशक वो मदद दिया गया है। वलकुम फिल किसास हयात, किसास को नाफिज करने में तुम्हारे लिए जिंदगी है। तो ये वो मदद दिया गया है, ये वो कि पहले ही अल्लाह ने तुम पर एक निजाम, एक तरीका ऐसा उतार दिया है जिसमें आखिरकार मजलूम को इंसाफ, इन्नहु काना मंसूरा, वो मदद दिया गया है। जालिम पकड़ा गया है, मजलूम की मदद की गई है। लेकिन अगर फर्ज करें कि सबसे पहले तो जुल्म आपने ये रवा किया कि आपने उन हुदूद का निफाज ही नहीं होने दिया, जब निफाज ही नहीं होने दिया तो अब रोना रो सकते हो? इन्नहु काना मंसूरा, मदद वो दिया गया है कि जिसके ऊपर ये निज़ाम कायम हो गया हो। जिसके ऊपर ये निज़ाम ही कायम नहीं हुआ, अब आप नहीं कह सकते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो जो ये बात कि इन्नहु काना मंसूरा को मदद दिया गया, मदद तो हुई। और इसी से ये नुक्ता भी समझें, उस्मान जुल्मन शहीद किए गए, अल्लाह के रहम कातिलों के किसास में उनको मदद हमने दे दी है। अगर ये अपने हाल पर मौकूफ है तो उस्मान के कातिलीन से बदला लाजमी लिया गया होगा, अली के कातिलीन से बदला लाजमी, उसने तो अपने आप को ज़िबा कर लिया था। और राधा के जो अब्बू है ना जिहाल वाले, वो उनके साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगाते हैं। जो जिहाल वाले अब्बू है ना, वो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के साथ, मैं कहता हूं यकीन करें बहुत कुछ है देखने के लिए। हम जिस तरफ देख रहे हैं ना वो असल जगह नहीं है, जिस जगह देखने की जरूरत है हम उधर देखते हैं। मैं अमूमन कहा करता हूं हमारे लिए जो खतरा है हम उसे खतरा नहीं समझते, हमारे लिए जो गुमराही है हम उसे गुमराही नहीं समझते। जिस चीज को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है उसे सीखते नहीं है, और जिस चीज को फरामोश करने की जरूरत है उसे फरामोश करते हैं। एक चीज को उठा के साइड में रख दें, इसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको अपना ऊपर मंडलाता हुआ खतरा महसूस होना चाहिए कि असल खतरा हमारे लिए क्या है, आपको उसके हवाले से काम करना चाहिए। याद रखें इस बात को, आप किसी भी निज़ाम को लागू कुछ लोगों को दिखा के कर सकते हैं। अगर आज आप ये कहें, चाहे जमहूरियत का पापा खिला के ही सही, अगर आज आप ये कहें कि हम शरई हुकूमत का निफाज करेंगे तो उसके लिए माजी में कोई मिसाल दिखाएंगे कि शरई हुकूमत में ये होता है, ये होता है और ये होता है, दिखाएंगे कोई मिसाल? किसकी दिखाएंगे? तो वो तो पहले ही मजरू करार दिए जा रहे हैं, उन्हें तो पहले आपकी नजरों से गिराया जा रहा है। तो अगर उन्हें पहले आपकी नजरों से गिराया जा रहा है तो प्लान बी ये होगा, प्लान ए पे कामयाब होते के साथ ही प्लान बी ये होगा कि जब तुम ये बिल लेकर जा रहे होगे असेंबली में तो तुम्हारी अपोजिशन तुम पर सबसे पहले पेश करेगी ये जालिमों वाला निजाम कि जिसमें मनासिब के चक्कर में एक दूसरे के गले काट दिए जाते थे। लो जी, और वो हवाला किसका दे रहे होंगे? वो हवाला किसका दे रहे होंगे भाई? नहीं समझे कुछ बात को, इसलिए बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको सबको समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।